بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے آیت نمبر 229۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، طلاق شرعی دو طہروں میں سے دو بار ہے، یعنی طلاق جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں وہ دو طلاق ہے۔ اس کے بعد یا تو نیک نیتی کے ساتھ بیوی کو روک لو یا بھلائی کے ساتھ اسے جدا کر دو، چھوڑ دو، اور تم نے جو کچھ انہیں مہر میں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لینا حلال نہیں ہے، الا یہ کہ میاں بیوی کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، اس لیے بیوی اگر کچھ مال شوہر کو بطور فدیہ دے دے تو ان دونوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، انہیں تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ مختصر سا ترجمہ تھا جس کو ہم نے سنا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی ضمن میں ہم کو کیا کیا باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے کہا الطلاق مرتان، طلاق صرف دو مرتبہ ہے۔ کیوں کہا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں اور شروع اسلام میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالا اور اپنے معاشرے پر نظر ڈالی تو دیکھا نکاح اور طلاق کے معاملے میں بے انتہا خرابیاں پائی جاتی تھی۔ نکاح کا طریقہ بھی دور جاہلیت کا بڑا الگ تھلگ تھا۔ جب نکاح کا ذکر آئے گا وہاں پر میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور طلاق کا بھی معاملہ ان کے درمیان بہت ہی برا تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ اگر میاں اور بیوی میں دونوں میں بنتی نہیں تو شوہر بیوی کو تنگ کرنے کے لیے عدت کی تحدید کیے ہوئے اسے طلاق دیتا تھا، اور طلاق دینے کے بعد جیسے ہی ماہواری کے دن قریب ہوتے وہ اپنی بیوی سے مل لیتا۔ اس طرح سے وہ اس کو نہ تو آزاد کرتا اور نہ ہی طلاق دیتا، بلکہ اس طرح سے غلطیاں تقریباً لوگوں کے اندر، جو مرد اپنے بیویوں کو ستانے کی غرض سے طلاق دیتے تھے ایسے ہی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ نہ تو میں تمہیں آزاد کروں گا اور نہ ہی میں تمہیں
طلاق دوں گا بلکہ تمہیں میں تنگ کروں گا، پریشان کروں گا۔ اس نے پوچھا کہ کیسے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے اس طرح سے کہا ہے کہ میں تمہیں ہر بار طلاق کی جو عدت ہے اس میں رجوع کر لوں گا، اس کے بعد جب یہ ظالمانہ رویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو خاموش ہو گئی، انتظار کرنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور آ کر کے میں ان کے سامنے کچھ بات رکھوں اور اس کا حل بتائیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پورا ماجرا اس خاتون کا حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمائی، کہا الطلاق مرتان، کہ اب طلاق صرف 2 مرتبہ دینے کا مرد مجاز رکھتا ہے۔ اگر وہ تیسری بار طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی، وہ آزاد ہوگی، وہ کسی دوسری جگہ اپنی شادی کر کے اپنی زندگی نباہے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ طلاق صرف 2 مرتبہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ یہ 2 مرتبہ کیوں ہے۔ پہلی مرتبہ آدمی طلاق دے تو اس کا اگلا ماہواری آنے سے پہلے اسے رجوع کر لے۔ اگر اس کے درمیان صلح ہو گئی، صفائی ہو گئی، معاملات سلجھ گئے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کو جو اس نے طلاق دی تھی اس کے لیے وہ پہلی طلاق رجعی تھی، جس میں اپنی بیوی سے وہ لوٹانے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیں، دونوں مل ملاپ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو معاف فرمائے گا۔ ایک طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن ابھی اس کے پاس اب یہاں سے وہ آدمی اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کی دوسری طلاق نہیں ہوئی، ابھی وہ ایک طلاق کا مالک ہے۔ پھر اگر کچھ دنوں کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی تکرار ہو گئی اور دونوں میں چھٹا چھٹی کا معاملہ آ گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ حالت طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اگر طلاق دینے کی نوبت آتی ہے تو حالت طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے، اور طلاق دینے کے بعد ایک حیض آنے تک انتظار کرے۔ اگر پھر اس بیچ میں دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو گئی تو چاہیے کہ وہ شوہر اپنی بیوی کو پھر سے رجوع کر لے، یہی اصل سنت ہے۔ اس کے بعد اب ایک طلاق تو پہلے ہو گئی تھی، دوسری طلاق ہو گئی، اس کی بھی رجعت ہوگی، اب اس کے پاس تیسری طلاق کی نوبت نہیں آنی چاہیے اگر اس کو صحیح طریقے سے پوری زندگی گزارنی ہے۔ اگر اس نے تیسری طلاق کے بعد تیسری طلاق دے دی، یعنی کچھ دن رجعت کرنے کے بعد پھر لڑائی جھگڑے ہو گئے اور تیسری مرتبہ بھی اس نے طلاق دے دی تو پھر وہ بیوی اس کو چھوڑ کر کے چلی جائے گی۔ یہی اصل شریعہ کا حکم ہے۔ بہت سارے لوگ طلاق کے معاملے میں غلطی کرتے ہیں۔ طلاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک طلاق مسنون اور ایک طلاق بدعی، ایک طلاق بائن اور ایک طلاق رجعی، 2 قسمیں ہیں اس کی۔ طلاق مسنون جو سنت کے مطابق طلاق دی گئی ہو۔ سنت کے مطابق طلاق کیسے دی جاتی ہے؟ طلاق کا اگر وقت آ جائے، یعنی میاں بیوی کے درمیان اب اتنی زیادہ رنجش بڑھ گئی، اتنے زیادہ اختلاف ہو گئے کہ بیوی شوہر کے پاس رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا شوہر اپنی بیوی کو چھوڑنے کے ایک دم موڈ میں ہے کہ میں اس کو نہیں رکھوں گا، میں اس کو طلاق دے دوں گا، تو ایسی صورت میں سنت اور مسنون طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے حیض کے آنے کا انتظار کرے، حیض آ جائے، جب وہ پاک ہو، پاک ہونے کے بعد اپنی بیوی سے
بلا ہم بستری کیے اس کو طلاق دے۔ یہ اصل سنت کا طریقہ ہے۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا بدعت ہے، اور جس مہینے میں حیض کے بعد اس نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے، ہم بستری کی ہے، اسے بھی طلاق دینا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اب پھر 1 مہینے تک انتظار کرے گا کہ وہ حمل سے ہے یا غیر حمل سے ہے۔ اگلا آنے والا مہینہ اسے کیسے معلوم ہو؟ اس لیے وہ اس مہینے کے اندر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا۔ یہی اصل میں سنت کا طریقہ ہے۔ اور بدعی طلاق، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے تو یہ بھی بدعت ہے، اور جس مہینے میں اس نے اپنی بیوی سے حیض کے بعد ملاقات کر لی ہے، ہم بستری کی ہے، اس میں اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو اس کا طلاق دینا بھی اس میں بدعت ہے۔ یہ دونوں طلاقیں جائز نہیں ہے، لیکن طلاق پڑ جاتی ہے۔ گرچہ طلاق دینے کا طریقہ جائز نہیں ہے، لیکن طلاق اس سے واقع ہوتی ہے، اس لیے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کو واقعہ مشہور معلوم ہوگا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن عمر، تم اپنی بیوی سے جب وہ پاک صاف ہو جائے اور دوسرا حیض آنے سے پہلے، اس کے بعد جو آنے والا حیض ہے اس آنے سے پہلے اپنی بیوی سے رجعت کر لو، لوٹا لو، کیونکہ آپ نے ایک تو غلط کام کیا ہے، دوسرا آپ اس طلاق کو طلاق رجعت کے طور پر استعمال کرو تاکہ آپ کی زندگی آپ پھر سے سدھر جائے اور آپ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ زندگی شروع کر سکو۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور ان کے انتقال کا وقت ہوا تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا تھا، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے جانشین عبداللہ بن عمر کو خلیفہ متعین کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا تھا جو ہمارے لیے قابل غور ہے کہ جس بندے کو طلاق دینے کا مصنون طریقہ معلوم نہ ہو وہ سربراہیت کیسے چلائے گا؟ میں اپنے بیٹے کو سربراہ مقرر نہیں کر سکتا، میں اس کو خلیفہ نامزد نہیں کر سکتا، اس کو طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا کہ اس طرح سے طلاق جائز نہیں ہے جس طرح سے تم نے اپنی بیوی کو دی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں کسی مرد کو اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہیے، یہ بدعت ہے۔ اب اس کے بعد 2 مسئلہ رہا، طلاق بائن کا اور طلاق رجعی کا۔ یہ جو 2 طلاق ہے، الطلاق مرتان، یہ دونوں طلاق طلاق رجعی ہیں، اور اس کے بعد جو ایک طلاق آئے گی آخری وہ طلاق بائن ہے۔ اس لیے طلاق بائن سے ہم کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اگر ہم نے 2 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور تیسری مرتبہ اگر ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے تو بیوی ہم سے جدا ہو جائے گی، اور وہ اپنا کسی دوسرے اپنی عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے اپنی مرضی سے وہ شادی کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے۔ اس لیے طلاق کے معاملے میں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ اور طلاق کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ طلاق یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہو جاتی تھی، لیکن آپ کو اور ہم کو یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی نے ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اللہ کے نبی نے اسے 1 کہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے زمانے میں اگر کوئی آدمی طلاق دیتا اور ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق کہہ دیتا تو اس کو حضرت ابو بکر ایک ہی گردانتے تھے۔ ہاں، حضرت عمر بن خطاب کا جب دور اقتدار آیا، ان کی جب امارت آئی، ان کے دور خلافت میں 2 سال تک طلاق کا نفاذ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کرتے تھے، لیکن
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا. بہت زیادہ لوگ اپنی بیویوں کو ستانے پریشان کرنے کی غرض سے طلاق دینے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خبردار اگر کسی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں تو سمجھ لو کہ اس کی 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 پڑ جائیں گی اور وہ اپنی بیوی سے پھر رجوع نہیں کر سکتا. یہ ایک وقتیہ اور حالات کے مناسبت سے یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا تھا. لیکن اور بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف طلاق کا ہی مسئلہ میں اس کو وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر کی ایک اور سنت رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے زمانے میں پھر سے شراب کا دورہ ہو گیا، لوگ شراب بہت زیادہ پینے لگے، تو انہوں نے شراب کا جو حد تھا اسلامی شرعی حد 40 کوڑے تھے، انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا اور کہا کہ 80 کوڑے لگائے جائیں. پھر بعد میں جب لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا تو اس کی حدیں کم ہو گئی، لیکن پھر بھی بعد میں اس پر لوگ عادی رہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو باقی رکھا جائے. طلاق کے مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار کے بعد عثمان کا زمانہ آیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. اس میں یہ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 نہیں تھی بلکہ ایک ہی گردانی جاتی تھی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے. ہاں جب مواقع بہت زیادہ ایسے ہو جاتے کہ لوگ کثرت سے اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں تو وہ خلفائے راشدین بھی ایک مجلس کی 3 طلاق کو جو ہے 3 قرار دے کر کے اس کی زندگیوں کو جو ہے جدا کر دیتے تھے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے اس پر ہم تمام لوگوں کو غور کرنا ہے. اگر ہم انصاف سے فیصلہ کریں تو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کیے ہیں 2 طلاق کا مسئلہ بیان کر کے وہ بہت ہی اہم ہے. اس میں فائدہ کیا ہے میں اس کو بتاتا ہوں. اگر بندہ ایک مجلس میں 1 طلاق دے کر کے 1 طہر کا انتظار کر رہا ہے تو اس کو پھر سے اپنے گھر کو بسانے کا موقع ملتا ہے. 1 مہینے تک اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اس کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، اس کے گھر میں عدت گزارے گی، اور ممکن ہے کہ بیوی کی کچھ ادائیں، کچھ اس کے کام، کچھ اس کے جو ہے ادا اور کچھ اس کی حرکتیں اپنے شوہر کو بھا جائیں اور پھر سے شوہر اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اپنی حق زوجیت میں لے لے، اس سے رجوع کر لے. تو یہ رجوع کرنے کا ایک احسان شوہر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے باقی رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے وہ گھر اجڑنے سے بچ جائے. اور اگر ہم ایک ہی مجلس کی 3 طلاق کو 3 قرار دے دیں تو کتنے گھر، کتنے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ حکمت بیان فرمائی کہ تم طلاق کے صرف 2 مالک ہو، 2 طلاق کے مالک ہو، اور پہلی طلاق دینے کے بعد 1 مہینے تک تم انتظار کرو اور اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھو. جب بیوی گھر میں رہے گی تو اس سے یہ امکانات ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کو بھا جائے اور پھر سے دوبارہ شوہر اس کو رجوع کر لے، اسی طرح سے، اور اس کا خاندان ٹوٹنے سے بچ جائے. دوسرے طلاق کے بعد بھی 1 مہینے تک اسے مہلت دی گئی ہے. اگر پہلے طلاق کے اندر، پہلے جو ہے طلاق کے بعد مہینہ گزر گیا، ماہواری آ گئی عورت کو، اور شوہر اپنی بیوی کو اپنایا نہیں، تو دوسرے مہینے کے اندر جب وہ حالت طہر میں ہوگی بغیر ہم بستری کے اپنی بیوی کو طلاق دے گا. اس کے بعد 1 مہینے تک پھر مکمل کانٹینیو انتظار کرے گی. اگر ان 2 مہینوں کے درمیان شوہر اپنی بیوی کو اپنا لیتا ہے تو ایک بڑا مسئلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احسان کا ہے وہ ادا ہو جائے گا. وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان 2 خاندانوں کو ٹوٹنے سے بچا لیا. یہی حکمت ساری کائنات کے لوگوں کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی اپنے بندوں کے اوپر کی ہے. لیکن آج کوئی بندہ 1 مجلس کی 3 طلاق کو اگر 3 قرار دیتا ہے تو اس کو یہ چانس سدھرنے کا، سنبھلنے کا نہیں ملتا ہے. اس لیے 1 مجلس کے 3 طلاق کو 3 نہیں بلکہ اس کو 1 گردان کر کے اس حکمت کو اپنانا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے الطلاق مرتان کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. لوگ اس میں بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ 1 مجلس میں اگر ہم نے 3 طلاق دے دیا تو 3 طلاق
پڑ جائیں گے اور بیوی ہم سے فوراً جدا ہو جائے گی۔ آپ اس کے پس منظر پر غور کریں کہ کتنی بڑی تباہی اس خاتون کے ساتھ ہوگی جس خاتون نے ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر اپنے شوہر سے 3 طلاقیں لے لی، یا شوہر نے اپنی بیوی کو غصے میں یا کسی طیش میں یا جذبات میں آ کر کے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، اور 3 اس کے اوپر اگر ہم نافذ کر دیں تو 3 طلاق دینے کے بعد پھر اس کی زندگی تباہ برباد۔ میں نے دیکھا ہے یہاں رائچور کے اندر کئی سارے مسائل میں نے تقریباً حنفیوں کے حل کیے ہیں۔ میرے پاس کئی سارے ایسے بیچارے دوسرے مکتب فکر کے لوگ ایسی طلاقیں ایک مجلس میں دے دیے، اب ان کے علماء کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی اب تم اپنی بیوی سے بالکل جدا ہو جاؤ، تمہاری بیوی تمہاری نہیں رہی۔ میں نے قرآن کی اس آیت کو ان کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کتنی حکمتیں رکھی ہیں، اور کہا کہ بھائی اگر آپ نے یہ غصے میں آ کر، طیش میں آ کر، جذبات میں آ کر، یا گھریلو جھگڑے لڑائی کے معاملات میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو آپ کا یہ طلاق دینا مناسب نہیں ہے۔ پہلی بات تو آپ نے سنت کے خلاف کام کیا، دوسرا اگر آپ اس کے اوپر پشیماں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چانس رکھا ہے کہ یہ طلاقوں مرتان کہہ کر کے 2 مہینے کا وقفہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ ان 2 مہینوں میں اگر تم اپنے بیوی سے رجعت کر لیتے ہو تو آپ کا 3 طلاق 3 نہیں ہوگا بلکہ وہ 1 ہوگا، اور 1 کے لیے آپ کے لیے رجعت کافی ہے، اپنی بیوی سے آپ رجوع کر لو۔ یہ بات ہمارے مسلمانوں کو آج سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنے ائمہ کی تقریر میں پتہ نہیں کہ کیا ان کے ائمہ نے گل کھلائے، اور ان کے اقوال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رد کر دیتے ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً جو 23 سالہ نبوت کی زندگی تھی، نبوت و رسالت کی، اس میں جو آپ نے طلاق کے مسائل کو بیان کیا، اگر کوئی بندہ ایسی غلطی کر لیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے 1 ہی طلاق قرار دے کر کے اس کی زندگی کو بحال کرتے تھے۔ اور قربان جائیں صحابہ کرام پر کہ انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے یہ دیکھا تو کتنے گھر جو تباہی کے دہانے پہ تھے وہ سنبھل گئے۔ آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ آپ سارے ائمہ کو چھوڑ دیجئے، ائمہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتے ہیں، شریعت اٹھائیے، قرآن کا فیصلہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا حکم بیان کیا ہے، آپ اس کی گہرائی پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طلاق تم صرف 2 مرتبہ دے سکتے ہو، اور اس کے بعد اگر تم دو گے تو تم ٹھوکر پاؤ گے۔ اس لیے اگر ایک مجلس میں کوئی آدمی جان بوجھ کر کے 3 طلاق دے دیتا اپنی بیوی پر تو اس کو 1 ہی نافذ کرنا چاہیے تاکہ اس کو موقع ملے رجعت کا، اپنے آپ کو سنبھلنے کا، اپنے آپ کو سدھار لینے کا، اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو تباہ ہونے سے بچا لینے کا۔ اگر ہم آج ایک مجلس میں 3 طلاق لوگوں کو دے دیں تو کتنی گھر تباہ و برباد ہو جائیں گے، خاندان تباہ ہوں گے، بچیاں کہاں جائیں گی؟ طلاق ہو کر کے کون شادی کرے گا؟ آج ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں گھروں میں بیٹیاں مطلقہ پڑی ہوئی ہیں، جو بیوہ پڑی ہوئی ہیں، خلا شدہ پڑی ہوئی ہیں، ان سے دوسرا کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس سنت کو جو ہے لوگوں کو زندہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اس آیت کے اندر کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی حدود ہیں، اللہ رب العالمین کی حدود پر تمہیں پابندی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم طلاق دو تو ان کے ساتھ نیک نیتی سے برتاؤ کرو، بیوی کو اپنے گھر میں روک لو اور بھلائی کے ساتھ اسے چھوڑو، یعنی اس کو مار پیٹ کاٹ پیٹ کے معاملات نہیں آنے چاہیے۔ اسرحکن سراحا جمیلا اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا، انشاءاللہ وہ آیت آگے آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اچھے طریقے سے روکو تاکہ آپ کی اس اچھائی کو دیکھ کر اس کے اندر کی اچھائی جاگ اٹھے اور آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اگر وہ طلاق ہونے کے بعد وہ جانا چاہتی ہے اسرحکن سراحا جمیلا تو اس کو آسانی کے ساتھ جدا کر، کوئی لڑائی جھگڑے اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور بات اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی شوہر طلاق دے دے اور طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے کچھ مطالبہ نہ کرے، اس نے جو طلاق دیا ہے اس کی جو مہر ہے، مہر اس کی بیوی کی استبراء رحم کے لیے تھا، وہ اس کے پاس رہے گا۔ ہاں اگر بیوی خلا لے رہی ہے اپنے شوہر سے تو خلا کے لیے مثال کے طور پر
بھائی کبھی کبھی شوہر ناراض ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اور کبھی کبھی بیوی بھی اپنے شوہر سے ناراض ہو کر کے اسے خلا لینے پر طے اتر آتی ہے، کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اس کی کئی ساری خامیاں بیان کر کے اپنے آپ کو اس سے بری کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ حقیقت میں اس کے اندر وہ خامی ہے اس کے شوہر کے اندر، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اوپر وہ اختیار رکھتی ہے، اس سے وہ جدا ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد رکھیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بلا کسی عذر کے، بلا کسی کمی کے اپنے شوہر سے جدا ہونا چاہتی ہے، اپنے ناز و نخرے کے معاملے میں، یا اپنے فیگر مینٹین کرنے کے معاملے میں، یا اپنے آپ کو ایسے ہی سیف رکھنے کے معاملے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یجدن ریحھا، وہ عورت اللہ رب العالمین کی جنت کا ایک خوشبو نہیں پائے گی۔ اس لیے ایسی عورتوں کو جو اپنے شوہروں سے زبردستی طلاق خلا لیتی ہے، ایسے عورتوں کو منع کیا گیا ہے کہ زبردستی ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے، اور نہ ہی مرد کو ایسا معاملہ کرنا چاہیے، الا کہ کوئی ایسی عذر قابل قبول ہو جس پر طلاق بنتی ہے تو اسے طلاق دے دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کے اندر سب سے مبغوض ترین عمل اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بہت ناپسند کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس الفت اور محبت والے رشتے سے بہت خوش ہوتا ہے جو پیار بھری زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے تمام لوگوں کو اس طلاق کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے جو حدود ہیں اس کی پابندی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے حدود کی پاماری کریں گے، یقین جانیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کریں گے۔ اس لیے اس حدیث، اس آیت کے ذریعہ سے ہم تمام لوگوں کو بالاتفاق یہ باتیں معلوم ہوئی کہ طلاق صرف 2 مرتبہ دینی چاہیے، اور 2 طلاق آپ کے لیے رجعی ہے، اور حالت حیض میں نہیں دینی چاہیے، طہر میں دینی چاہیے، اور ایسے طہر میں دینی چاہیے جس طہر میں آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ کی وہ طلاق پڑ جائے گی۔ بعض علماء نے اس مسئلے میں اجماع قدیم کا دعویٰ کیا ہے، اور بہت سے صحابہ کرام اور تابعین نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ امام داؤد ظاہری، بعض اصحاب مالک اور بعض احناف کا بھی یہی قول ہے، اور بعض اصحاب احمد یعنی احمد بن حنبل اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دادا بھی یہی فتویٰ دیا کرتے تھے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 طلاق ہوتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا جب انتقال ہوا تو کہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ میں مردوں سے کہیں زیادہ خواتین تھی۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا گیا کہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کی زندگی بحال کی تھی۔ کس مسئلے کو لے کر کے؟ طلاق کے مسئلے کو لے کر کہ انہوں نے ایک مجلس کے 3 طلاق کو 1 قرار دیا تھا۔ اس سے کتنے خاندان تباہ ہونے سے بچ گئے تھے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ ان کی نماز جنازہ میں 15,000 کے قریب عورتیں تھیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جن کی نماز جنازہ میں اتنی خاتون ہوں، وہ کیوں شریک ہوں گی ایسے مفتی کے، ایسے جو ہے عالم کی جنازے میں؟ ان کے فائدے کے لیے کہ انہوں نے ان کی زندگیاں بحال کی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات پر غور و فکر کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی قرآن سے بھی ہم کو تائید ملتی ہے، احادیث سے بھی ہم کو ملتی ہے، اور اجماع قدیم سے بھی ہمیں یہی تائید ملتی ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسا اجماع نہیں ہے جس سے اس کی اجماع قدیم کو باطل قرار دے۔ اس لیے 3 طلاق کے مسئلے میں بہت ہی سنجیدگی سے ہم تمام لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد میں شوہر کو نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے بیوی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ کرے۔ بیوی کو حکم دیا گیا ہے کہ خلا کے معاملے میں اپنے شوہر سے زیادتی کا معاملہ نہ کرے، دونوں کی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوں، اور وہی اس کے لیے ان کی زندگیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وبارک وسلم۔